اس کی اسکرپٹ لکھی کہ جس کے نتیجے میں عمران نیازی نے اپنی تحریک عدم اعتماد کی شکست کو کور کرنے کے لیے ایک سازش کی تھیوری کو گھڑا، ایک سازش کی الف لیلا کہانی بنا کے قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عمران نیازی کی حکومت کے خلاف کسی نے کوئی سازش نہیں کی تھی، بلکہ یہ سازش کی تھیوری عمران نیازی کے اپنے بیمار ذہن کی اختراع اور ایجاد تھی۔ عمران نیازی نے اس تھیوری کے ذریعے پاکستانی قوم کو ورگلانے کی کوشش کی، اپنے حمایتیوں کو ایک ایسا سودا بیچا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر آپ عمران نیازی کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران نیازی نے ساری زندگی مختلف لوگوں کو مختلف وقت میں ورگلانے میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ یہ اپنی چکنی چپٹی باتوں سے، اپنی باڈی لینگویج سے لوگوں کو ورگلاتا ہے، انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے بہت آسانی کے ساتھ ڈسپوز کرنے کے فن کا ماہر ہے۔ ساری زندگی اور اپنی زندگی کا زیادہ عرصہ یہ حربہ عمران نیازی نے خواتین کے ساتھ برپا کیا، ان کے ساتھ روا رکھا، اور اس کی داستانیں پوری دنیا میں بکھری ہوئی ہیں کہ کس طرح یہ موصوف ابتدا میں خواتین کو ورگلایا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ ہتھ کنڈا پیسوں والوں کے اوپر استعمال کیا، اور دنیا میں کسی بھی ملک میں $100 فالتو کسی کی جیب میں تھا تو عمران نیازی کا ہاتھ اس کی جیب میں تھا، اور پوری دنیا سے اس نے ایک ہسپتال کے نام پر لوگوں سے اربوں روپے اکٹھے کیے اور اس سے اپنی سیاست بھی چلائی اور اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر گل چھڑے بھی اڑائے۔ اور یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ عمران نیازی شوکت خانم کے نام پر جو چندے اکٹھے کرتا تھا اس سے اپنی سیاسی جماعت کے خرچے پورے کرتا تھا۔ فائنینشل ٹائمز جیسے کریڈیبل اخبار نے، جس کو پوری دنیا میں فائنینشل اور اکنامک دنیا کے اندر ایک بائبل سمجھا جاتا ہے، اس اخبار نے جو سٹوری شائع کی، آج تک عمران نیازی میں ہمت نہیں ہے کہ اس کے خلاف حق عزت کا دعویٰ کرے۔ اگر شہباز شریف کے خلاف ایک برطانیہ کے اخبار میں سٹوری شائع ہوئی تو شہباز شریف اسے عدالت کے اندر لے گئے۔ آج عمران نیازی کے پاس کیوں نہیں جرت ہے کہ وہ فائنینشل ٹائمز کو عدالت میں لے کر جائے؟ اس لیے کہ عمران نیازی نے عوام کے پیسوں پہ ڈاکہ ڈالا اور اس پیسے کے ساتھ اپنی سیاست چلائی۔ عوام میں پیسے والوں کے جیبوں میں ہاتھ ڈالنے کے بعد جو تیسرا کھیل ورگلانے کا عمران نیازی نے کیا، وہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کو ورگلایا، اور یہ لیپ ٹاپ لے کے جاتا تھا، اسد عمر کو ساتھ لے کے جاتا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہتا تھا کہ ہم سے بڑا دیانتدار کوئی نہیں اور ہم سے زیادہ قابل ٹیم کوئی نہیں، اور ہم پاکستان کو 4 چاند لگا دیں گے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس نے چکنی چپٹی باتیں اور اپنی باڈی لینگویج سے ورگلایا۔ چوتھا شکار اس کا عدلیہ ہوئی۔ عدلیہ کو بھی اس نے پاناما کیس جیسے کہانیاں گھڑ کے، افسانے گھڑ کے ورگلایا، اور آپ کے سامنے ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے خود پھر عمران نیازی کو کہا کہ آپ سڑکوں کو چھوڑ کے ہمارے پاس آئیں، اور پاناما کیس کے اندر جو فیصلہ دیا گیا وہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے مقابلے کا متنازع فیصلہ گنا جائے گا۔
پاکستان کی بربادی 2017 میں پاناما کیس کے فیصلے سے شروع ہوئی کہ جب وہ تسلسل جو پاکستان میں معاشی پالیسیوں کا بن رہا تھا، وہ سی پیک کا منصوبہ جو تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، اس سب کو عمران نیازی نے اپنی اس شعبدہ بازی سے اور لوگوں کو ورگلانے کی صلاحیت سے دھوکہ دے کر اس کو ڈسرپٹ کرایا۔ خواتین، پیسے والے، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ کو ورگلانے کے بعد پھر عمران نیازی نے عوام کو ورگلانے کا نیا پھندا پھینکا اور حقیقی آزادی کی تحریک شروع کی۔ ان آڈیو ٹیپس نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ حقیقی آزادی دراصل ایک ناٹک تھا، دراصل ایک بیمار ذہن کی بیمار سوچ تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے خلاف ہونے والی تحریک عدم اعتماد کا رخ ایک سازش کی طرف موڑ دیں۔ اس کا رخ موڑنے کے ساتھ یہ مقصد تھا کہ پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی اپوزیشن کی جو حکومت آئے اس کو امپورٹڈ حکومت ثابت کیا جائے، جبکہ خود موصوف فورن فنڈنگ کیس کے اندر پکڑے جا چکے تھے۔ اور اس کا تیسرا مقصد یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور قومی اداروں کو، بالخصوص فوج کو نشانہ بنایا جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کبھی نیوٹرل کے نعرے لگوا کے، کبھی نیوٹرل کو جانور کہہ کے، کبھی میر صادق، میر جعفر جیسے نام سن کے، کبھی گیدڑ کے نام سن کر لے کر ایسے ایسے گھنونے جرائم کیے اس نے کہ ادھر پاک فوج کا ہیلی کاپٹر کریش ہوتا ہے جس میں ایک مایہ ناز کور کمانڈر اور دیگر افسران اور جوان شہید ہوتے ہیں، اور شام سے پہلے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا اس کے اوپر ایک کردار کشی کی مہم شروع کر دیتی ہے۔ ادھر ہیلی کاپٹر کریش ہوتا ہے جس میں 6 فوجی شہید ہوتے ہیں، اسی دن گورنمنٹ کالج کی گراؤنڈ کے اندر عمران نیازی فوج کے خلاف طلبہ سے نعرے لگوا رہا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ایسے نہیں ہے، یہ سب کچھ اس ہائیبریڈ وار کا حصہ ہے، اس جنگ کا حصہ ہے جو عمران نیازی کے فورن ڈونرز، غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ کرنے والے عمران نیازی سے پاکستان کے اندر انتشار، انارکی اور انسٹیٹیوشنل کولیپس پیدا کرنے کے لیے کام لے رہے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں، اس نام نہاد نتیجے میں سازش کے عمران نیازی نے کوشش کی کہ پاکستان کے موجودہ سیٹ اپ کو ڈسرپٹ کیا جائے، پاکستان کے عوام کو پاکستان کے قومی اداروں کے خلاف کھڑا کیا جائے۔ اور اس بیمار سوچ کا آپ اندازہ اس سے کر لیجئے کہ 1/3 ملک سیلاب کے اندر، اس موسمیاتی تبدیلی کی بارشوں اور سیلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ضلع کے ضلع ڈوبے ہوئے ہیں، سندھ اور بلوچستان پورے صوبے تباہ ہو گئے ہیں، جبکہ پنجاب میں ڈیرہ غازی خان ڈویژن تباہ ہو گئی ہے، خیبر پختونخوا میں ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن تباہ ہو گئی ہے، سوات کلام میں تباہی آئی ہے، نوشہرہ اور چارسدہ میں تباہی آئی ہے، کوہستان کے علاقوں میں تباہی آئی ہے، گلگت بلتستان میں تباہی آئی ہے، لیکن عمران نیازی کے دل پر اور دماغ پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ جو بھی غیر ملکی مہمان آئے ہیں، چاہے وہ یو این کے سیکرٹری جنرل تھے، چاہے وہ دوست اور برادر ملک کے وزراء تھے، چاہے وہ امریکہ کے ایوان نمائندگان کے نمائندے تھے، چاہے وہ کوئی اور سیلیبریٹی تھے، جس نے بھی سندھ اور بلوچستان کا دورہ کیا ہے، اس کی آنکھوں میں نمی یا اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی جب انہوں نے ہم سے ملاقات کی ہے۔ لیکن اس شخص کے سینے میں پتہ نہیں کون سے پتھر کا دل ہے کہ یہ 50 کروڑ روپے
फी जलसा के हिसाब से अरबों रुपए जो इसने इकट्ठे किए सैलाब के नाम पे, जैसे पहले चैरिटी के नाम पे पैसे लेकर उनको इलेक्शन की तशहीरी मुहिम में इस्तेमाल किया, अब सैलाब के नाम पे जो पैसे लिए हैं न जाने उनसे या कौन इसको ये पैसे दे रहा है। अरबों रुपए ये अपनी अना, जिद और खुद गर्जी की सियासत की नज़र करके इसको जलसों की पड़ी हुई है, इसको इस्लामाबाद पे धरना देने की पड़ी हुई है। और इसके दिल में ये एहसास नहीं कि इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान के अवाम पे क्या गुजर रही है। वो लोग जो सड़कों पर बैठे हैं, जिनके पूरे पूरे ज़िलों में 6-6, 8-8 फुट पानी खड़ा है, जिनकी खेती बाड़ी तबाह हो गई है, जिनका मवेशी माल सब कुछ तबाह हो गया है, जिनका रोजगार तबाह हो गया है, इस वक्त ये वक्त सियासत का नहीं है, उनकी खिदमत का है। लेकिन इमरान न्याजी को इससे कोई गर्ज नहीं है। वो हर रोज अपनी अना और झूठ की सियासत में एक सीढ़ी और चढ़ता है। और इस शख्स ने इससे पहले भी जब तहरीक अदम एतमाद आई तो आपको मालूम है कि किस तरह स्पीकर को यरगमाल बनाया, डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी करवाई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन तोड़ा गया है, और अपने ही कठपुतली सदर से पाकिस्तान की कौमी असेंबली को तहलील करवाया। ये वही जराइम हैं कि जिनको मावराए आइन कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में लिखा है कि इमरान न्याजी ने मावराए आइन कदम उठाया है। तो रेड लाइन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। आज पीटीआई से ये मुहिम चलाना कि इमरान न्याजी हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान के अवाम की रेड लाइन पाकिस्तान का आइन और कानून है। इमरान न्याजी ने बहुत सारी रेड लाइंस क्रॉस कर ली हैं। आइन की रेड लाइन को क्रॉस किया है, कानून की रेड लाइन को क्रॉस किया है, अपने उस हल्फ की रेड लाइन को क्रॉस किया है जो बहसियत वजीर आजम उसने उठाई थी। जो हल्फ वजीर आजम का है उसमें लिखा है कि मैं पाकिस्तान के रियासत के मफादात पर अपने किसी मफाद को तरजीह नहीं दूंगा। और एक साइफर को डॉक्टर करके, एक साइफर को अपने मर्जी के मतलब पहना के पाकिस्तान की सफारतकारी की बुनियाद को ढा दिया है इमरान न्याजी ने, और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो पूरी इमारत थी उसकी बुनियाद पे ऊपर हमला किया है। तो इमरान न्याजी साहब, आपने आइन की रेड लाइन क्रॉस की है, आपने कानून की रेड लाइन क्रॉस की है, आपने अपने वजीर आजम के हल्फ की रेड लाइन क्रॉस की है, आपने कौमी इदारों की तौहीन की रेड लाइन क्रॉस की है, आपने पाक फौज के ऊपर हमले करके और नहायत ही शर्मनाक और घटिया हमले करके रेड लाइन क्रॉस की है, आपने अदलिया पे हमले करके रेड लाइन क्रॉस की है, आपने इलेक्शन कमीशन पे हमले करके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे हमले करके रेड लाइन क्रॉस की है, आपने डस्का के इलेक्शन में धांधली करवा के, मुनज़्ज़म धांधली करवा के पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन की रेड लाइन क्रॉस की है, जिसको पहली दफा एक सबूत के साथ पकड़ा गया है कि एक धांधली वाली और बैलेट चोर हुकूमत जो है उसके ऊपर मोहर लगी है। आपने उस रेड लाइन को भी क्रॉस किया है। इमरान न्याजी साहब, आपने फॉरेन फंडिंग की रेड लाइन को क्रॉस किया है, आपने ममनुआ फंडिंग की रेड लाइन को क्रॉस किया है, आपने तोशा खाना की रेड लाइन को क्रॉस किया है, आपने नालायकी की रेड लाइन को क्रॉस किया है, आपने नाअहली की रेड लाइंस को क्रॉस किया है, और आपने हर किस्म के फ्रॉड और झूठ की रेड लाइंस को क्रॉस किया है। आज पाकिस्तान के गरीब अवाम जिस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, ये आपका दिया हुआ तोहफा है, ये आपके बखेरे हुए कांटे हैं जो आप छोड़ कर गए हैं। और जो
پی ٹی آئی کا شخص بہت دعوے کرتا ہے کہ ہم نے بڑی اچھی معیشت چھوڑی. میں صرف اس سے 2 سوال کرنا چاہتا ہوں, اور عمران نیازی صاحب آپ میرے صرف 2 سوالوں کا جواب دے دیں. جب 2018 میں ہم نے حکومت چھوڑی تو پاکستان کا ترقیاتی بجٹ 1000 ارب تھا. جب 2022 میں ہمیں حکومت ملی, 4 سال بعد اسے 2000 ارب ہونا چاہیے تھا. یہ 550 ارب کیوں تھا؟ جب ہم 4 سال بعد حکومت میں آئے تو وزارت خزانہ نے اس 550 ارب کے ریڈیوسڈ ڈیولپمنٹ بجٹ کو آخری سہ ماہی میں, اپریل, مئی اور جون میں آخری سہ ماہی کی قسط ادا کرنے سے انکار کیوں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خزانہ خالی کر گئے تھے, آپ جھاڑو پھیر کر گئے تھے, اور آپ کے جب حکومت آپ نے چھوڑی ہے تو پاکستان کا خسارہ, پاکستان کا قرضہ بے قابو ہو چکا تھا, اور آپ پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کر جا رہے تھے تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کرے, اور اس کے بعد پھر پاکستان کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے جہاں اس ڈیفالٹ سے نکلنے کے لیے ہمیں اپنے کلیدی مفادات اور قومی پروگرام پہ سمجھوتا کرنا پڑتا. پی ڈی ایم کی قیادت نے تحریک عدم اعتماد پر اتفاق کے رائے سے اس لیے آپ کو حکومت سے نکالا کہ ہم پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا چاہتے تھے. جب آپ نے حکومت چھوڑی تو پوری دنیا میں شرطیں لگ رہی تھیں کہ پاکستان 2 ہفتے میں یا 4 ہفتے میں سری لنکا بنے گا. الحمدللہ آج 4 مہینے کے بعد پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی دنیا میں کوئی شرط نہیں لگا رہا. ہم نے پاکستان کو ریسکیو کیا ہے, جیسے سیلاب زدگان کو پہلے مرحلے میں ریسکیو کیا جاتا ہے پھر ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ہم نے بھی پاکستان کی معیشت کو آپ کی نااہلی, نالائکی اور ناکامی کے سیلاب سے ریسکیو کیا ہے, واپس لے کر آئے ہیں دیوالیہ ہونے سے, اور اب اس کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ جو نالائکی اور نااہلی کے کانٹے ہیں, ہم انہیں چک کر دوبارہ پاکستان کے چمن میں وہی پھول سجائیں گے جو ہم نے 2017-18 میں چھوڑے تھے. پھر سی پیک کو ہم ریوائیو کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کی ترقی کا منصوبہ بنے گا. پاکستان امریکہ نالج کوریڈور کو ہم بحال کر رہے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان جدید ترین تعلیم حاصل کر کے پاکستان آئیں اور پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جائیں. تو اس لیے اب اس وقت جو عمران خان صاحب کی سازش تھیوری ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو عوام نے مسترد کر دیا ہے, اور اب عمران خان کا یہ کہنا کہ وہ سائفر کہیں مجھ سے گم ہو گیا ہے, اس بات کا اعتراف جرم ہے, اعتراف گناہ ہے, کنفیشن سٹیٹمنٹ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عمران خان نے خلاف ورزی کی ہے. جو شخص پاکستان کی حساس دستاویزات کو نہیں سنبھال سکتا, جس نے وہ سائفر کے جو نہایت پاکستان کی پروٹیکٹڈ پراپرٹی ہے وہ گم کر دی ہے, تو نہ جانے پاکستان کے کون کون سی حساس دستاویزات یہ غائب کر گیا ہے, اور بعد میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا کیا کچھ کس کے حوالے کر دیا ہے. یقیناً پاکستان کی اس سے شبہ پڑتا ہے کہ حساس معلومات یہ ان لوگوں تک پہنچا رہا تھا جو اس کے فورن ڈونرز ہیں, جن سے یہ پیسہ لیتا تھا, ان کو اس پیسے کے عوض خدمات دے رہا تھا, اور پاکستان کی حساس معلومات پتہ نہیں اس نے کہاں کہاں چوری کروائی ہیں, کہاں کہاں گم کی ہیں, یہ وقت آنے کے اوپر پتہ چلے گا. لہٰذا عمران نیازی صاحب, آپ قانون کے سامنے, آئین کے سامنے اسی طرح جواب دہ ہیں جیسے کوئی پاکستانی ہے. ہم نے کئی مہینے آپ کے جھوٹے مقدموں میں سزائے موت کے قیدیوں کی چکیاں کاٹی ہیں, لیکن ہمارے کبھی زبان سے اف نہیں نکلی ہے, ہم نے ہائے ہائے نہیں کیا تھا. آپ تو بہت خوش قسمت ہیں
کہ آپ کو تو 24 گھنٹے میں ضمانت مل جاتی ہے. ہم لوگوں کو تو ضمانت لینے کے لیے بھی کئی مہینے انتظار کرنا پڑتا تھا. آپ تو نہایت خوش قسمت ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو 7 مہینے تک اسے جوتی کی نوک پہ رکھیں. بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی عدالت کا تھا, ڈویژن بینچ تھا. 7 مہینے آپ نے اور عثمان بزدار نے اس فیصلے کو جوتے کے نیچے دبا کے رکھا. آپ سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. توہین عدالت آپ پہ تو نہیں لگتی, آپ تو خوش قسمت ہیں, تو اتنے گھبراتے کیوں ہیں؟ لیکن ہم آپ کو کسی جھوٹے مقدمے میں نہیں پکڑیں گے, لیکن اگر آپ آئین اور قانون کے مطابق آپ کی گرفتاری قرار پائی کہ ہونی ہے تو پھر ان جلسے جلوسوں سے آپ کی گرفتاری نہیں رکے گی. آپ کو آئین اور قانون کے سامنے اسی طرح پیش کرنا ہوگا جیسے آپ دوسروں سے توقع رکھتے تھے کہ وہ آئین اور قانون کے سامنے پیش ہوں. نواز شریف کو ایک جھوٹے مقدمے میں سزا دی گئی. وہ برطانیہ میں اپنی بستر مرگ پہ بیوی کو چھوڑ کے بیٹی کے ساتھ قانون کے سامنے پیش ہونے کے لیے آ گیا. اسے کہتے ہیں مردانگی, اسے کہتے ہیں بہادری. خیر وہ مردانگی کا لفظ اب ذرا آج کل کانٹروورشل ہے چونکہ خواتین بھی بہت بہادر ہیں, تو یہ جینڈر اس میں نہیں ہونا چاہیے, لیکن اسے بہادری کہتے ہیں. یہ ہوتی ہے ایک بولڈنس کہ وہ لندن سے اپنی بیٹی کے ساتھ جیل جانے کے لیے آ گیا, اور آپ کبھی پشاور جا کے چھپ جاتے ہیں, کبھی اتوار کو جا کے عدالتوں میں دعائیاں دیتے ہیں. اتنا ڈر کس بات کا ہے آپ کو؟ آپ کا کوئی بندہ جیل میں جاتا ہے تو 24 گھنٹے میں ہائے ہائے ویل چیئر پہ چیخیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ جیلیں ہم نے بھی دیکھی ہیں. ہم تو سینہ تان کے جاتے تھے اور سج وج کے اور گج کے پیش ہوا کرتے تھے عدالتوں میں. تو لہٰذا یہ جھوٹ کا کاروبار اب نہیں چلے گا. آپ نے جتنا ورگلانا تھا ورگلا لیا. اب قوم آپ کی اصلیت جان گئی ہے, اور میں عمران نیازی صاحب کے ان حمایتیوں کو ضرور کچھ بات کہنا چاہوں گا کہ جو گٹر کلچر عمران نیازی نے پاکستان میں فروغ کیا ہے, ہر پڑھے لکھے شخص کو ضرور سوال کرنا چاہیے کہ کیا یہ پاکستان کی سیاست میں اس کی گنجائش ہے؟ کیا ہم اس عدم برداشت کے ساتھ ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا طرز عمل بیرون ملک غیر ملکیوں کے سامنے کر کے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں یا اپنے ملک کی بدنامی کر رہے ہیں؟ یہ وہ گٹر کلچر ہے سیاست کا جو عمران نیازی کا ترہ امتیاز ہے. اس نے میک ڈونلڈ میں جب میرے خلاف اس کے کچھ حمایتیوں نے نعرے لگائے اور انہوں نے پھر نارووال آ کے, وہ پڑھے لکھے لوگ تھے, تو انہوں نے آ کے جب معذرت کی, عمران نیازی کو اتنی امبیرسمنٹ فیل ہوئی کہ میرے لوگوں نے معذرت کر لی. اگلے 2 جلسوں میں میرے خلاف نعرے لگوائے کہ آسن اقبال ڈاکو ہے. عمران نیازی, وہ جو کیس تم نے بنایا تھا جس کے اوپر تم مجھے ڈاکو کہتے تھے, اس کو عدالت نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے, تمہارے منہ کے اوپر مارا ہے. ڈاکو میں نہیں ہوں, ڈاکو تم ہو. اور انشاءاللہ تعالی جو تم پاکستان کی سیاست میں گند گھول رہے ہو, مجھے یقین ہے کہ تم نے اپنی سیاست کا سورج بھی ہمیشہ کے لیے غروب کر دیا ہے. کیونکہ پاکستان کی ریاست میں ایک ایسا شخص جو نہ آئین کا احترام کرے, جو نہ پارلیمنٹ کا احترام کرے, جو نہ مسلح افواج کا احترام کرے, جو نہ عدلیہ کا احترام کرے, جو نہ الیکشن کمیشن کا احترام کرے, صرف اس کو اپنی انا, اپنی خود غرضی اور اپنی نفرت کا بت جو ہے اسے پوجنا آتا ہو, ایسے شخص کے حوالے پاکستان نہیں کیا جا سکتا. اور انشاءاللہ اب آئندہ پاکستان کے اندر تمہاری سیاست کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہے گی. دیکھیے, پی ٹی آئی جو بھی لانگ مارچ کر رہی ہے بڑے شوق سے کرے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس وقت
اسلام آباد لانگ مارچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت سیلاب زدگان کے لیے امدادی قافلوں کے لانگ مارچ کرنے کی ضرورت ہے. سیلاب زدگان کے لیے امدادی کارروائیوں کے لانگ مارچ کو روک کے اپنے انتشار کے لانگ مارچ کو پروان چڑھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور کے ایجنڈے پہ ہے. وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے، اور اگر وہ شوق پورا کرنا چاہتا ہے تو ضرور کرے. اس سے پہلے بھی عمران خان دھرنے دے چکے ہیں، حملے کر چکے ہیں اسلام آباد کے اوپر. ان دھرنوں سے اور حملوں سے اگر حکومتوں کا فیصلہ ہونے لگے گا تو پھر پاکستان جو ہے وہ کوئی ایک سٹون ایج کی ریپبلک ہوگا، 21ویں صدی کی جمہوریت نہیں ہوگا. یہاں پر حکومت کا فیصلہ صرف الیکشن سے ہوگا، اور الیکشن اپنے وقت کے اوپر ہوگا. آج جو الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں وہ سندھ اور بلوچستان میں جا کے صورتحال دیکھیں. اگر کوئی وہاں پہ الیکشن کا نام لے گا لوگ اس کا سر پھاڑ دیں گے. ان کو اپنا مکان ٹوٹ گئے ہیں، ان کی زراعت تباہ ہو گئی ہے، معاش تباہ ہو گیا ہے. یہ اگلے 6 مہینے صرف ان سیلاب زدگان کی بحالی کا وقت ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی مردم شماری مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ مارچ کے مہینے تک. اس نئی مردم شماری کی روشنی میں نئے حلقہ بندی ہوگی جو انشاءاللہ جولائی اگست تک تیار ہوگی، اور پھر اس کی روشنی میں اپنے مقررہ وقت کے اوپر اکتوبر میں انشاءاللہ تعالی انتخابات ہوں گے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ جی.